کوئی پوچھتے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، جس طرف دیکھو ایک عجیب شور پر۔ آپ یوٹیوب اٹھائیں، آپ ٹک ٹاک اٹھائیں، آپ انسٹاگرام اٹھائیں، وظیفے چل رہے ہیں، یہ پڑھو تو یہ ہوگا، وہ پڑھو تو وہ ہوگا، ایسے پڑھو تو ایسے ہو جائے گا، ایسے پڑھو۔ وجہ کیا ہے بھلا؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے، بلکہ آپ کی ڈیمانڈ نے ہمیں بھی یہاں تک تباہ و برباد کر ڈالا کہ ہم بھی حدیں پار کر گئے۔ میں اس دن دیکھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی وقت آنا تھا۔ اور پھر میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا قیامت خود بتائے گی کہ قیامت ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے بھی یہ معاملہ گزرا ہو۔ میں اب پتہ نہیں ان کو حضرت بولوں کہ نہ بولوں، کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے کہ ان کے لیے حضرت بولا جائے، لیکن چلیں۔ وہ یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، ظاہر ہے وہ ان کے بنے تھے معاملے، وہ وظیفہ بتا رہے تھے محبوب کو قدموں میں لانے کا۔ پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت وہ محبوب کیسے ہو گیا جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں؟ محبوب کی جگہ قدم تو نہیں ہے، محبوب کی جگہ تو یہ ہے۔ پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ محبوب کیسے ہے جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں۔ محبوب کی جگہ تو قدم ہے ہی نہیں، محبوب کی جگہ تو دل ہے۔ تو پھر دوسری تکلیف مجھے اس بات کی ہوئی کہ وہ محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے وظیفہ کیا بتا رہے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے قد شغفها حبا، وہ کہہ رہے تھے جی فجر کی نماز سے پہلے اذان ہونے سے پہلے آپ نے وہ ایک طریقہ بتا رہے تھے، آپ نے 121 بار اس کو پڑھنا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب سمجھ نہ آئے روؤں کہ کیا کروں، وہ اللہ مجھے معاف کرے، میں چلیں لپیٹ کے نہیں بولتا، میں کھل کے بول دیتا ہوں حضرت، کیا قرآن پاک کڑیاں پھنسانے کے لیے، امت کس طرف چلنے کے لیے؟ لیکن قصور ان کا بھی ہے، قصور میرا بھی ہے، لیکن قصور آپ کا، آپ کی ڈیمانڈ ہی ہے، آپ پوچھتے ہی ہم سے یہ ہو، آپ مانگتے ہی ہم سے یہ ہو۔ بھئی قرآن نے کہاں اپنا یہ تعارف کروایا آپ کو؟ بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تیرے اندر کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، تجھے کسی کے جسم کی ہوس ہے، بھوک ہے، شہوت ہے، تو مجھے پڑھ، تجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ لیکن یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حضرت جی قرآن پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے گا؟ اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے کہ جو یہ واہیاتیاں کر رہے ہیں، اللہ سلیمان کو بھی ہدایت دے قرآن ان کاموں کے لیے۔ پھر میں اپنا بھی قصور مانوں گا، میرا بھی قصور، پتر ہم نے آپ کو قرآن کا تعارف، آپ نے سمجھا کہ قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے ہے، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے۔ آپ کرتے نہیں حضرت، کوئی مائی بابا بیمار ہوں تو کھول کے سورہ یاسین نہیں بہ جاندے سارے ہی حضرت، اس نیت سے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ بابا تے مائی مر جائے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا قرآن پاک کا یہ تعارف کس نے کروایا آپ؟ قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ وہ اللہ کے بندے اس نیت سے قرآن پڑھ میرے مائی بابے نو صحت مل جائے، قرآن میں اتنی طاقت ہے، مل سکتی ہے یارا، لیکن پتہ نہیں امت کس طرف نکلی ہوئی ہے۔ کوئی قرآن مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کو کسی لیے پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں دو ہی شعر پڑھوں گا، ایک پنجابی کا اور ایک اردو کا۔ اردو والے نے کیا کہا تھا، اس کا نام تھا اقبال، اگر شعر میں کو آبادہ کاٹا ہو تو معافی دے دینا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن۔ اور پھر پنجابی والے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھ ہی جنت جاوے۔ ہے اس لیے پتر نہ قرآن کسی کو مارنے کے لیے ہے اور نہ قرآن محبوب کو قدموں میں۔ اور پتر سن لینا میرے نوجوان بچے بیٹھے، یہ جس کو آپ قدموں میں لانا چاہتے ہیں وہ محبوب نہیں ہے، وہ آپ کی شہوت ہے، وہ آپ کی حرص ہے، وہ آپ کی ہوس ہے، وہ آپ کے دماغ کا خناس ہے، وہ آپ کے دل کی گندی بیماری ہے۔ قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہوگا ہے، بلکہ میں تو مفتی نہیں ہوں میں کہ میں فتویٰ دے ڈالوں حضرت، بلکہ میں تو کہوں گا جو اس نیت سے قرآن پڑھے گا کہ محبوب قدموں میں آ جائے، مجھے تو خوف ہے کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ سب کڑی پسان بھی قرآن پڑھن لے دے، اور کہڑا تیرا محبوب ماما؟
یہ محبوب والا کام تو ماں تے چھڈ پیو تے چھڈ وہ لب لے آن گے تیرے لیے محبوب حضرت نو بلائی 3 واری تینوں پوچھن گے 3 واری انہوں پوچھن گے تیرا حق مہر مقرر کرن گے گواہ ہون گے تینوں خطبہ نکاح دا پڑھن گے تے پھر توں تے محبوب پھر اے جڑا محبوب تو پیراں چ لے آن ڈے ہے قرآن اس واسطے یہ امی ابو دا کام ہے پترا تو امی ابو دے ذریعے کرا پھر اسی آ کے قرآن ہی پڑھاں گے میں ہی اتنے پڑھاں گا نحمدہ ونستعینہ اللہ کا واسطہ اگر سلیمان کا دماغ خراب ہو گیا اس کو ڈالروں کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے تو سلیمان اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے یہ واہیاتی یہ بکواس بک رہا ہے سلیمان کو اللہ توفیق کے توبہ دے دو لیکن پتر کدی ایسی نیت نال قرآن دی یا رب دا کوئی نہ پڑی ہوا ہے کہ محبوب اللہ معاف کر دے قرآن پتر ان کاموں کے لیے ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے اور قرآن وہی قرآن ہے جس کو تیرے اور میرے امام حسین نے نیزے پہ پڑھا تھا اور امت ہے اللہ اور امت کو بتا دیا کہ یہ اتنی شانوں والی کتاب ہے بعض دفعہ اس کو نیزے پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے لیکن نیزے کی پڑھنا ہے امت کرتا ہے کہ نہیں پڑھتی بلکہ الٹا کن کاموں کے لیے امت پڑھ رہی ہے اس لیے پتر اس سے جو پوچھنے والی بات اس لیے پتر لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے اس لیے وظیفوں کی بھرمار پڑی ہوئی ہر بندہ بیٹھ کے وظیفے تو بتا رہا ہے یہ کرو تو یہ کرو یہ کرو تو یہ کرو اللہ چلو سلیمان کو چھوڑتے ہیں اللہ سے پوچھ لیتے ہیں اب اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے تو پھر اگر اللہ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو اس کا ذریعہ کتاب اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے چلو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں پریشان ہوں مجھے میری پریشانی کا کوئی وظیفہ بتا حل بتا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے پریشان ہے تو پھر سن وظیفہ کیا یا ایوہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة قرآن میں 2 وظیفے بتائیں ایک صبر اور دوسرا صلاة ایسا دیکھو کیا کمال ہے کلام اللہ کا صلاح پہلے نہیں کہا پہلے صبر کہا ہے پہلے صلاح بعد میں صبر نہیں کہا کیوں یہ نہیں کہ 4 دن نمازاں پڑھ کے دیکھو جی ان کام ہی نہیں ہونا نہیں نماز بھی پڑھنی ہے لیکن پہلے صبر کرنا ہے یہ نہیں کہ 2 دن نماز پڑھ کے کہنا دیکھو جی ہونی کا نہیں لے جاتا ہے ہوگا کیوں نہیں ہوگا یار یہ اللہ کا بتایا وظیفہ ہے تو جب تک پتر یہ نہیں پھر تو کوئی وظیفہ بھی نہیں کام کرے گا اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا بڑے سخت احکام ہیں بے نمازی کے لیے اسی لیے تو پتر دیکھیں ہم داتا صاحب جاتے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں کوئی خیر پڑتی ہے ہمیں کیوں کیونکہ ہم بے نمازی ہیں آپ کے بالکل جانے کی داتا صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہوتی داتا صاحب کا آپ کا میرا اللہ ہمیں 5 بار بلائے اور ہم جائیں کوئی نرمو اٹھا کے داتا صاحب چلے جائیں داتا صاحب تجھے منہ بھی نہیں لگائیں گے انہوں نے کہنا چل بے شرما اللہ نے تجھے بلایا آیا کوئی نہیں میں نے تو بلایا بھی نہیں تو میرے پاس کیا کرنے آ گیا اگر میرے پاس آنا ہے تو پہلے 5 وقت اللہ کے گھر حاضری لگا کے پھر میرے پاس آ تو پھر جو اللہ نے مجھے دیا میں اس میں سے دوں گا تجھے کچھ نہ کچھ کہ پتر یاد رکھنا یہ امت یاد رکھنا آپ اگر نماز پڑھے بغیر پاک پتن شریف جا رہے ہو آپ کے جانے کی بابا صاحب کو قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے آپ اگر نماز پڑھے بغیر حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جا رہے ہو حضرت سلطان باہو کو آپ کے آنے کی قطعاً کوئی خوشی نہیں ہے آپ اگر نماز پڑھے بغیر کھڑی شریف جا رہے ہو تو آپ کے جانے کی میاں محمد بخش صاحب کو کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ پہلے نماز ہے باقی سارا کچھ بعد میں ہے وہ 300 سے زیادہ بار حضرت جی قرآن پاک میں اللہ نے نماز کے لیے کہا تو وہ پڑھ نہیں رہا اور تو مزار شریف پہ جا رہے ہیں اس لیے پتر اب کہیں بھی جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ظاہری نہ باطنی نہ روحانی اور نہ ہی جسمانی کسی قسم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ پتر قرآن نے تو بے نمازی کے لیے فیصلہ کر دیا نا قرآن کیا کہہ رہا ہے بے نمازی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین قرآن کہتا ہے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جنت والے اور جہنمی اب آپس میں بات ہو رہی ہے جنت والے ان سے پوچھ رہے ہیں جہنم والے سے ما سلککم فی سقر مفہوم بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے
کیوں جل رہے ہو اس آگ میں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آ گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تیرا مولوی تجھے کیا کہہ رہا ہے، تیرے پیر صاحب تجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے تجھے اللہ کا قرآن سنایا ہے، اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کدھر جائے گا؟ اس لیے پتر نمازی ہو جو سارے، نمازی ہو وہ سارے نمازی۔ ارے سب قرآن، میں نے کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنایا، وہ میں نے کو میر تقی میر کی غزل نہیں سنائی، قرآن سورہ مدثر۔ ہیں جی وہ کیا کہیں گے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ؟ قالوا لم نک من المصلین۔ اور حضرت جو احباب نماز نہیں پڑھتے، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ پڑھتے کیوں نہیں، کون سا ایسا وقتہ پڑ گیا ہے؟ پتر فجر سے لے کر فجر تک 24 گھنٹے بنتے ہیں، فجر سے لے کر فجر تک۔ ویسے تو زیادہ تر حضرت رمضان میں اللہ موقع دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتا ہوں حضرت دوران اعتکاف یا ویسے بھی۔ تو سورہ یاسین میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی، سورہ رحمان میں نے آج تک کبھی مکمل نہیں پڑھی، آزمائش نہ ہو جائے پیچھے کھڑو۔ ہاں سورہ مزمل ہے، بعض دفعہ ایک ہی رکعت میں مکمل پڑھی ہے، ساتھ آگے سورہ والضحیٰ یا کوئی اور صورت ملائی، اور بعض دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ 2 رکعتوں میں اس کو مکمل کیا۔ اور پھر بھی میری ایک عادت ہے حضرت، میں سلام پھیر کے سب سے پہلے گھڑی دیکھتا ہوں کہ آج ہم نے کتنے منٹ کی فجر پڑھی ہے۔ تو میرے خیال سے میں نے جو سب سے لمبی فجر پڑھی ہے، اللہ مجھے معاف کرے کمی پیشی، یا 13 یا 14 منٹ ہمیں لگے تھے۔ چلو میں وہی اپنا وقت ڈال دیتا ہوں، بعد میں تسبیحات ڈال کے میں کہتا ہوں جی فجر کو دے دیے 20 منٹ، 15 منٹ دے دیے حضرت جی ظہر کی نماز کو، کتنے بن گئے؟ 35 منٹ بن گئے۔ 10 منٹ دے دیے حضرت جی عصر کی نماز کو، 45 منٹ بن گئے۔ 15 منٹ دے دیتے ہیں حضرت جی مغرب کی نماز کو، میں بڑا کھلا ٹائم دے رہا ہوں، 60 منٹ بن گئے۔ 20 منٹ دے دیے عشاء کی نماز کو، 80 منٹ بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں کھلا ڈلا ٹائم دے کے کتنا وقت لیتی ہیں؟ 80، 1 گھنٹہ 20 منٹ، 22 گھنٹے 40 منٹ، اتنے بچتے ہیں نا بندیا تیرے۔ بھائی پتر آپس سے بیٹھے دے ہیں، بچے کاکے میرے بیٹھے دے ہیں، پتر تھوڑے نے 22 گھنٹے تے 40 منٹ تیرے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ان 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں جب سونے کا وقت آئے سو جا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں جب رزق کمانے کا وقت آئے، معاش کا وقت آئے، چل وہ بھی کر۔ کلو، کھا بھی، وشربو، پی بھی، ہیں جی، فسیرو فی الارض، سیر پہ بھی جا، نانی گھر جا، دادے گھر جا، ماموں کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، چچے کے پاس جا، دوستوں کے پاس جا، کسی نے تجھے منع کیا؟ لیکن 80 منٹ اللہ کے، 80 منٹ 80 منٹ 22 گھنٹے 40 منٹ میرے، 80 منٹ۔ تو پتر کتنی دکھ کی بات ہے، 22 گھنٹے 40 منٹ بھی میرے، لیکن پھر بھی میں نے 80 منٹ اللہ کو دیے۔ تو پتر پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں بھی برکت نہیں دی۔